بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ نے اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 8 کرنا ہے. اچھا، ہم نے پچھلے لیکچر میں دو ایسوسیشنسٹ کے بارے میں پڑھا تھا. ایسوسیشنسٹ وہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو وہ دیکھتے ہیں اپنی جتنی بھی وہ کوئی چیز بھی آبزرو کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کے درمیان کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ان ایسوسیشنس کے اوپر جو بات کرتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایسوسیشنسٹ. ٹھیک ہے، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے سارے گروپس میں سب کو جو ہے نا وہ پریفر بھی کیا کریں کہ ان کو بھی اس چینل پر جو ہے وہ لے کے جائیں. اتنی محنت جو ہے وہ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے ہی، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، دعا کیا کریں ہمارے لیے. باقی آپ کو کس چیز کی نہیں سمجھ آتی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ لیا کریں. آپ گروپ میں آ سکتے ہیں، گروپ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم چلتے ہیں ایسوسیشنسٹ کی طرف. اچھا، تیسرے جو ایسوسیشنسٹ تھے وہ تھے ڈیوڈ ہیوم. ٹھیک ہے، ڈیوڈ ہیوم جو تھے یہ انگریز جو ہے نا وہ ایسوسیشنسٹ تھے اور ایک فلاسفر بھی تھے اور ہسٹری کے بارے میں بھی انہوں نے بہت لکھا ہے. ان کا جو پہلا پورا فلسفیانہ کام ہے وہ انہوں نے بک لکھی تھی جس کا نام ہے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر. ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ لاکین کے ویو پوائنٹ کو ہی وہ فالو کرتے ہیں. لاک کا ہم لوگ ویو پوائنٹ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. وہ یہی کہتے تھے کہ جو سینسز اور آبزرویشنز ہوتی ہیں وہی ایک ٹرو سورس ہوتی ہیں اگر آپ نالج جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نالج حاصل کریں تو آپ لوگ آبزرو کریں اپنے سینسز کے تھرو. آپ نے اپنے نالج حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے مائنڈ میں آپ نے نہیں دیکھنا. ہیوم جو ہے نا وہ میٹیریل ورلڈ کی ایگزسٹنس کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد یہ جو سالڈ کوئی بھی چیز جو دنیا ہوتی ہے نا جس میں کچھ جتنی بھی سالڈ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ارد گرد، وہ دنیا اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا وہ ہوتی ہے جو آپ کا جو سینس ہوتا ہے نا وہ اس کو پرسیو کرتا ہے، اس کو کیچ کرتا ہے. وہ اگزامپل دیتے ہیں. ہیوم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو کمرے میں ٹیبل وہ پڑا ہوا دیکھے گا، اب اس کے نزدیک وہ ٹیبل ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو دیکھنے کی جو حص ہے نا وہ اس ٹیبل کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن اگر بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو جو روم میں پڑا ہوا ٹیبل ہے وہ اس کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. تو جب وہ وہاں پہ بندہ موجود نہیں ہوگا تو اس کے لیے ٹیبل بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا بھی میٹیریل ورلڈ جو ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے ارد گرد وہ صرف آپ کے سینسز کی پرسیپشن ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اپنے سینسز کے تھرو کوئی بھی چیز جب کیچ کرتے ہیں تو ہی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہیوم کے مطابق انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کاز اور افیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. دو چیزوں کے درمیان میں وہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کی کیسے وجہ بنی ہے اور جو ایک چیز نے دوسری چیز کو کیسے افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر دو ایونٹس ایک دوسرے کے قریب قریب ہوئے ہیں، پہلے ایک چیز ہوئی تھوڑی دیر بعد کوئی دوسری چیز ہوئی، تو آپ یہ کہیں گے کہ جو پہلا ایونٹ ہے نا آپ سمجھیں گے کہ وہ کاز ہے اور جو سیکنڈ ایونٹ ہے نا وہ اس پہلے کا افیکٹ ہے. یعنی کہ جو پہلا جو ایونٹ ہے نا وہی وجہ بنا ہے دوسرے ایونٹ کا اور جو دوسرا ایونٹ ہے نا وہ پہلے ایونٹ کا ہی اثر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایونٹس کی جو سیکوینس ہوتی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے باہر کی دنیا میں، یہ اصل میں وہ سیکوینس ہوتی ہے جو ہمارا مائنڈ پرسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ سیکوینس ظاہر سی بات ہے ہمارا مائنڈ جو سیکوینس سمجھتا ہے وہی سیکوینس ہی ہوتی ہے نا دنیا کی. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو سیکوینس آپ کو باہر کی دنیا میں نظر آتی ہے نا وہ اصل میں وہ سیکوینس ہوتی ہے جو آپ کا مائنڈ پرسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سٹیٹمنٹ سے ہیوم نے یہ بھی آرگیو کیا تھا کہ ہم لوگ یہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا پاسٹ ہوگا، اس چیز کی کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے. یہ صرف آپ کے جو ہے نا وہ ایک عقیدہ ہوتا ہے. بس اس بیس پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو پاسٹ میں جو کچھ ہوا تو آپ کا فیوچر بھی ویسا ہی ہوگا. فار ایگزامپل ہم یہ امید کرتے ہیں نا کہ ہر روز جو ہے نا صبح کے وقت سورج طلوع ہونا ہے. کیوں آپ یہ کیوں بلیو ہوتا ہے یہ آپ کا؟ کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس آپ کا ایسا ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ پریڈکٹ کر لیتے ہیں فیوچر کو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی بلیو کیا تھا کہ نالج جو آپ حاصل کرتے ہیں نا اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اپنی لائف کو آپ نے سنوارنا ہے. اس کو ہم لوگ یوٹیلیٹیرین اپروچ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے نالج کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں. نالج حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کچھ بننا ہے، اپنے اس نالج کو یوز کرنا ہے. بعد میں جیمز جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا اسی طرح کی ایک اپروچ اور انہوں نے پریگمیٹزم کا ایک آئیڈیا دیا تھا. پریگمیٹزم کا یہ آئیڈیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اپلیکیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہیوم جو تھے نا انہوں نے ڈسٹنگوش کیا تھا کہ دو طرح کے پیشنز ہوتے ہیں ہمارے اندر. ایک ہوتے ہیں وائلنٹ پیشنز اور ایک ہوتے ہیں کام پیشنز. وائلنٹ پیشنز فار ایگزامپل ہوتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونا یا کسی سے نفرت ہونا،
اور کام پیشنز ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ کے اندر جو ہے نا مطلب لو ہیٹ جیسی ایک انٹینس فیلنگز نہیں ہوتی. جیسے خوبصورت ہونا یا آپ کے اندر جو اخلاقی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام پیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ لوگوں نے اب جو باتیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ ڈیوڈ ہیوم نے نا سینسز اور آبزرویشن پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میٹیریل ورلڈ وہی ہوتا ہے جو آپ اس کو پرسیپٹ کرتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو سیکوینس ہوتی ہے ایونٹس کی وہ اصل میں وہی ہوتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو فیوچر کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں پاسٹ کے ایکسپیرینس پہ. اس کے بعد نالج کیوں حاصل کرنا ہے اس کا مقصد انہوں نے بتایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے 2 طرح کے پیشنز ہمیں بتائے تھے. پوری یہ سمری جو ہے نا یہ اس پورے پوائنٹ کی پوری اس پیراگراف کی وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو فرینچ ریولیوشن کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. انسانیت کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ جو ریولیوشن جو ترقی ہوئی ہے نا وہ ہے فرینچ ریولیوشن جو کہ فرانس میں ہوئی تھی 1789 میں. 18ویں صدی کے دوران غصہ اور ناراضگی بڑھتی گئی تھی فرانس میں نوبلز کے خلاف, امیر لوگوں کے خلاف, کیونکہ وہ بالکل لگژری لائف گزار رہے تھے. وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے لیکن جو کسان تھے ان سے ٹیکس لیے جاتے تھے. کسانوں نے چرچ کو بھی ٹیکس پے کرنے ہوتے تھے. جو ان کے اپنے جاگیردار ہوتے تھے لوکل لیول پہ ان کو بھی وہ ٹیکس پے کرتے تھے اور گورنمنٹ کو بھی وہ ٹیکس پے کرتے تھے. لیکن جو امیر ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے. تو فرانس کے اندر جو لوگوں کے اندر اس بات پہ جو ہے وہ ناراضگی پھیلتی گئی. پھر اس کے بعد 1780s کے جو ہے نا وہ اواخر میں جو جنگ کی وجہ سے جو نقصان یہ ہوا تھا کہ جو انگلینڈ اور فرانس کی جنگ ہوئی تھی نا تو فرانس بالکل دیوالیہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دیوالیہ ہو گیا تھا تو جو کسان تھے صرف وہی ٹیکس پے کر رہے تھے جس کی وجہ سے اتنی جو ہے نا ایک بغاوت کی گئی گورنمنٹ کے خلاف کہ گورنمنٹ کو پھر اٹھا کے نا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا. وہاں سے پھر جاگیردارانہ نظام جو تھا نا وہ فرانس میں وہ ختم ہو گیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے انسانیت کی ہسٹری میں کیونکہ اس سے انسانیت کی پوری انسانوں کی جو آؤٹ لک ہے نا وہ چینج ہو گئی تھی. اور اس سارے ایونٹ نے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کر دی تھی یورپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بعد میں کہ اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ غریب پہ ہی اگر آپ کوئی برڈن ڈالے گئے تو آپ بغاوت کریں اور حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا ہے بعد میں فیوچر ڈیولپمنٹس میں انسانیت میں اس کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا یہ اسی کے بعد ہوئی ہیں. پہلے تو کوئی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا لیکن آج آپ پاکستان میں بھی دیکھیں لوگ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیوں ان میں یہ سوچ جو ہے نا وہ وہیں سے آئی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں جو ہے نا اسی بیسس پہ مختلف ڈسپلنز پھر وہ ڈیولپ ہوئے تھے فلسفی اور سائیکالوجی یہ فرینچ ریولیوشن کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک نام ہے ہمارے پاس ڈینس ڈائیڈراٹ اور دوسرے ہیں اگست کامٹ. ہم ان دونوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اپنے نام یاد رکھنے کہ فرینچ ریولیوشن میں جو ہے نا یہ ان 2 لوگوں کی جو ہے نا ہم نے ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ فلاسفر بھی ہیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں. انہوں نے جو ہے نا میٹیریلسٹ پوائنٹ آف ویو دیا تھا. وہ یہ میٹر کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ کوئی بھی میٹر کوئی بھی مادہ ہوتا ہے نا وہ ڈائنامک ہوتا ہے یعنی کہ متحرک ہوتا ہے ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہوتا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو متحرک کی مطلب پانی پڑا ہوا ہے آپ یہ کہیں گے وہ اسٹیٹک ہے وہ کوئی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی چیز میں پانی پڑا ہوا لیکن وہ بھی اندر سے ہوتا ہے ڈائنامک ہے کیونکہ پانی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مالیکیولز اور پارٹیکلز ہوتے ہیں جو موو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈائنامک ہوتا ہے اور پارٹیکلز کے اندر جیسے جیسے موومنٹ ہوتی ہے نا تو ویسے ویسے باڈی کے اندر مختلف قسم کے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل سملر ان کا جو ویو تھا وہ تھامس ہابس کے مطابق ہی تھا. تھامس ہابس نے ایک یہی پوسٹولیٹ دیا تھا انہوں نے کہ سوچ اور جو یادداشت یعنی کہ سوچنا اور چیزوں کو یاد کرنا یہ آپ کے دماغ کا کام ہوتا ہے. اور انسان اور جانور دونوں کے پاس میموری ہوتی ہے یادداشت ہوتی ہے ان کے پاس. وہ فالوور تھے ایرسٹوٹل کی ٹریڈیشن کے. ایرسٹوٹل بات کرتے تھے کہ آپ نے جو بھی چیز آپ نے نالج حاصل کرنا ہے نا آپ نے آبزرویشن کے تھرو حاصل کرنا ہے. تو تھامس ہابس اور جو ڈینس ڈائیڈراٹ تھے نا ان کا وہ بھی جو ہے نا وہ فالوور تھے ایرسٹوٹل کے. ٹھیک ہے. ڈائیڈراٹ یہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہے علم اور طاقت آپ اس کو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کے تھرو اس کو حاصل کریں. انہوں نے پھر بعد میں یہی کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سچائی کو جاننا ہے بلکہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے انسان نے اپنی پاور کو انکریز کرنا ہوتا ہے اپنی طاقت کو اس نے بڑھانا ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کی ایبلٹی اس نے بڑھانی ہوتی ہے اپنے اندر وہ پاور ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جج کر سکے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان آبزرویشن کرے گا اور ایکسپیریمنٹیشن کرے گا. انسان کی جو سوچ ہے اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں پھر اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہوئے بھی آپ کے اندر کچھ سوچیں راسخ ہوئی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے پیدائش کے وقت کی آپ کے ساتھ آتی ہیں وہ کسی بھی انسان کی جو زندگی کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی. ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہی انسان نئی ٹیکنیکس کو ایجاد کر سکتا ہے اور پھر اپنی لائف کنڈیشنز کو وہ چینج کر سکتا ہے اپنی لائف کو ایزی اور کمفرٹیبل بنا سکتا ہے. بعد میں یہ چیز پروو ہو گئی تھی جب انڈسٹریل ریولیوشن میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہوئی تھی
اور پھر انسان نے اسٹیم انجن کو جب ڈسکور کر لیا تھا تو وہ یہاں سے پھر وہ ایک بات جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی تھی کہ اگر آپ لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو آپ لوگوں نے اس میں جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے میٹیریل کے اوپر بات کی تھی ڈینس ڈائیڈراٹ نے, کہ میٹیریل کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک ڈائنامک پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ انہوں نے بات کی تھی کہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے ہی تھرو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں وہ اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو میں بول بھی چکی ہوں. آپ ایک دفعہ جو ہے نا جب آپ لیکچر سننے بیٹھتے ہیں تو ایک دفعہ لیکچر سننے سے پہلے ایک دفعہ لیکچر سننے کے بعد آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیا کریں کائنڈلی. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اگسٹ کامٹ کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ مفکر بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, سائیکالوجسٹ بھی تھے, اور ان کا جو پیریڈ تھا نا یہ فرینچ فلاسفر تھے. ٹھیک ہے, اپنے دور کے یہ بہت ہی قابل مانے جانے جو ہے نا یہ ایک سوشیولوجسٹ بھی تھی. انہوں نے ایک اسکول آف فلاسفی دیا تھا جس کو کہتے ہیں پازیٹیوزم. ٹھیک ہے, ان کو پہلا سوشیولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے. ان کی میجر کنٹریبیوشنز ہیں کہ انہوں نے سوشیولوجی کی بنیاد رکھی تھی. سوشیولوجی ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے بڑے بڑے گروپس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ جو فلاسفر تھے نا اگسٹ کامٹ, انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ انسان کے اندر جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کی جو سوچ جو ڈیولپ ہوتی ہے نا اس کے اندر 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے کہ اس کے اندر 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ارد گرد کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس کو کسی سپر نیچرل فورسز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ کوئی کام ہوا ہے, کوئی چیز ہوئی ہے نا تو وہ اس چیز کو جوڑے گا کہ اس چیز کے پیچھے کوئی بہت ہی زیادہ کوئی مضبوط قوتیں پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے, دوسری وہ سٹیج آتی ہے کہ جو نیچرل فینامنا کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی آئیڈیاز کی مرہون منت ہے, یعنی کہ ارد گرد جو ہو رہا ہے نا یہ کسی کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہوگا تو اس نے یہ کیا ہوگا. تیسری وہ سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ فینامنا کو آبزرویشن کے تھرو, ہائپوتھیسس کے تھرو اور ایکسپیریمنٹس کے تھرو آپ لوگ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے کہ کانٹ نے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو 3 سٹیجز بتائی تھیں. آگے ہم لوگ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے بھی پڑھتے ہیں. امپورٹنٹ جو آئیڈیاز تھے کانٹ کے وہ یہ کہتے تھے کہ درخت, جانور اور انسان, ان تینوں میں جو کیمیکل ایلیمنٹس ہیں نا وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں, تینوں میں سیم ہے, تینوں ہی سیم قسم کے کیمیکل ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون, جو فورسز درختوں کو اور اینیملز کو چلا رہی ہوتی ہیں, ہم لوگ انہی فورسز کو, انہی لاز کو ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں انسانوں کے اوپر بھی. کیونکہ درخت اور جو جانور ہیں ان کو نیچر سے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. ان کو دھوپ چاہیے, پانی چاہیے, کھانا چاہیے, نیچر سے حاصل کرتے ہیں. انسان بھی ایسا ہی ہے نا, انسان کو بھی اپنے ایلیمنٹس نیچر سے ہی چاہیے ہوتے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسا آرگینزم ہے جو کہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, چینج بھی ہو سکتا ہے. اور درخت اور جانور بھی تو ایسے ہیں نا, ان کو بھی تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. ڈیوڈ ہیوم نے بات کی تھی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے اوپر, لیکن جو کانٹ تھے نا وہ اس بات کے خلاف تھے. کانٹ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارا کنسرن کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی چیز دوسری چیز کی وجہ بنی اور کون سی چیز نے دوسری چیز کو افیکٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انفارمیشن کو اکٹھا کریں, ہمیں بس انفارمیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے اور پھر ہمیں اس انفارمیشن کے اندر جسٹ ایک کنیکشنز بنانے چاہیے اور فیکٹس کو اکٹھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سائنٹسٹ کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پہ یا نظریاتی طور پہ کسی بھی چیز کو جج کرے, کیونکہ اس سے جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بائیس ہو جاتی ہے, تعصب آ جاتا ہے اس میں. تو سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں اور اسی بات پہ توجہ دیں کہ صرف انفارمیشن کو اکٹھا کرنا ہے, فیکٹس کو اکٹھا کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے. انفارمیشن کی کلیکشن ہی ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایونٹس کو. ٹھیک ہے, کو آپ نے اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ انسان کو جو مائنڈ ہے وہ 3 سٹیجز سے گزرتا ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی. پہلی سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب انسان ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جوڑتا ہے کسی سپر نیچرل کوئی بہت ہی ایک ایسی اندیکھی قوتوں کے ساتھ یا خدا کے ساتھ یا ویسے کوئی اور جو اسپرٹس اور جذبات ہوتی ہے کوئی روحوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیچرل فورسز ہوتی ہیں کہ جو کہ چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہیں. یہ سب سے پرانی سٹیج ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی, یہ بہت پرانی ہے. اور یہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز کی بنیاد نہیں نہ پتہ ہوتی تو آپ اس کی ایکسپلینیشن میں جسٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی طاقت پوشیدہ ہے, اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تبھی آپ کرتے ہیں جب آپ کو کسی فینومینا کی بیس نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے, سیکنڈ سٹیج جو آئی ہے انسانوں کی اس ساری ڈیولپمنٹ میں وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے نا وہ ایونٹس کو پھر میکینیکل ٹرمز میں ایکسپلین کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے جو انسان نے پھر یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ نیچر اور جو انسان ہے ان کے اپنے کوئی نہ کوئی قانون ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کام ہونے کے جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوتے ہیں.
تو جب آپ ڈسکوری ہوگی نا جب لاز کی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ لاز جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون جو ہوتے ہیں نا جو پوشیدہ ہوتے ہیں یہی مین بنیاد ہوتے ہیں انسانوں کی یا نیچرل فینومینا کی. یہ وہ اسٹیج تھی جب انسان امپیریسزم کی طرف جاتا ہے اور نالج کو آبزرویشن کے تھرو اور اپنے سینسز کے تھرو گیدر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لاز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل پہلے یہ تھا کہ لوگ بارش ہوتے دیکھتے تھے، کہتے تھے بس اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ اسٹیج آئی تو ایک انہوں نے قانون، یعنی کہ یوں پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، آسمان تک جاتا ہے، پھر پانی برستا ہے. آبزرویشن کے تھرو، اپنے سینسز کے تھرو انہوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کیا. جو تیسری سٹیج ہوتی ہے، جو آج کل کی جو سٹیج ہے، وہاں پہ انسان ایک ڈٹرمنسٹک وے میں، ایک پرعزم انداز میں جو ہے نا چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ڈٹرمنزم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس کو ایکسپلین کرتا ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ایونٹ اگر ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کے بعد، تو ایک ایونٹ جو پہلے ہوئے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ دوسرے ایونٹ کی وجہ بنا ہے، اور جو دوسرا ایونٹ ہے وہ پہلے ایونٹ کا افیکٹ ہے، یعنی کہ اثر ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بھی جو ہے نا وہ ڈیوڈ ہیوم نے ہی دیا تھا. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. قوم جو تھے نا یہ ایک سوشل ریفارمر تھے، سوسائٹی کی اصلاحات کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. ان کا مین گول یہی تھا کہ ایسی سوسائٹی بنانی ہے جہاں پہ انسان اور جو قومیں ہیں وہ ایک ہارمنی کے ساتھ ایک آرام سے کمفرٹ میں جو ہے نا وہ رہ سکیں. ان کا جو سسٹم تھا اس سوسائٹی کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے سارا سسٹم اپنی بک میں لکھا تھا، دا کورس آف پازیٹیو فلاسفی. ان کے کام میں انہوں نے انالائز کیا تھا کہ جو کیا کیا ریلیشن ہے سوشل، جو سوسائٹی جو ایوالو جیسے جیسے ہوتی آئی ہے سوسائٹی کی ایولیوشن میں اور سائنس کے سٹیجز میں کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بک میں جو ہے نا اسی بک میں انہوں نے وہ 3 سٹیجز لکھی جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سائنس ہے نا، سائنس خود جو ہے نا ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کی بیس پہ، اور یہ کہ اس کی جو کم ہوتی ہوئی اپلیکیشن کی بیس پہ، یعنی کہ ہم اس کو ہر چیز میں تو نہیں نا اپلائی کر سکتے. تو جتنی سائنس اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو جو ہے نا روزمرہ کے روٹین میں ہر چیز ہر اسپیکٹ اس کا آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بیسز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں میتھمیٹکس ہوگی، اس کے بعد ایسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سوشیولوجی. مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انکریزنگ کمپلیکسٹی میں آئی ہے. میتھمیٹکس جو ہے نا وہ کم کمپلیکس ہوتی ہے، ایسٹرونومی سے زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے، فزکس اور زیادہ کمپلیکس ہے، کیمسٹری اور زیادہ کمپلیکس ہے، بایولوجی کیمسٹری سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، سوشیولوجی پہ سب سے زیادہ کمپلیکس ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سائنس کے یہ جتنے بھی حصے ہیں نا جو ہم لوگوں نے یہ پڑھے ہیں یہ سارے حصے پچھلے حصے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ سوشیولوجی ڈیپینڈ کرتی ہے بایولوجی کے اوپر، بایولوجی ڈیپینڈ کرے گی کیمسٹری کے اوپر، کیمسٹری ڈیپینڈ کرے گی فزکس کے اوپر، یہ کرتے کرتے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری یہ جو جتنی بھی ساری یہ اسٹیجز ہیں نا یہ ساری کنٹریبیوٹ کرتی ہے سوشیولوجی کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ سوشیولوجی ایک اتنا جو ہے نا ایک وسیع ایک ہے ایک ایریا کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی وہ اور سٹیجز ہیں نا وہ ساری کنٹریبیوٹ کرتی ہیں سوشیولوجی میں. یہ سوشیولوجی کا ٹرم کام نے خود ہی اوریجنیٹ کیا تھا اور یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے اگسٹ کامٹ کی. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ اس میں سے سارا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آپ لوگوں نے اب کنسیپٹ لے لیا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 1-2 دفعہ جو ہے نا اس کو سارا آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیں کہ کون سے سائنٹسٹ نے کیا بات کی تھی. ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.